یہ جمہوریت سیاست خود ایک کاروبار بن گئی. انصاف اور اصول لکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. حکومت کو ڈیفینڈ کرنا تو وزراء کے لیے مشکل ہو چکا ہے. آؤ اختلافات پہ اتفاق کر لیں. اگر ہم ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے اکاؤنٹس بلاک کر دیے جاتے ہیں. کوئی جنگ بغیر ہتھیار کے جیتی جا سکتی ہے. یہ جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے نا، یہ بڑی شاندار قسم کا معاشرہ. السلام علیکم. پی این وائی ٹریننگز کے پروگرام ہم اور آپ وتھ پی این وائی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثانیہ اسحاق. ناظرین، آئے روز یہ معاملہ اٹھتا ہے کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہے، پاکستان میں انصاف کا حصول ممکن نہیں ہے. تو انصاف کا حصول کس طرح ممکن ہے؟ یوتھ کے لیے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ یوتھ کو کیا کام کرنا چاہیے پاکستان کے لیے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، پاکستان کی گروتھ کے لیے؟ تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سلمان عابد صاحب، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں اور آتھر بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سٹریم لائن ہو سکتی ہیں، کس طرح ان پہ کام ہو سکتا ہے، کس طرح پاکستان گرو کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی سکسیس سٹوریز، موٹیویشنل سٹوریز، بزنس کی باتیں کرتے کرتے ہم کہاں نکل آئے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ ایک چینج بھی ہونا چاہیے، کہ آپ لوگ بھی بزنس، موٹیویشنل سٹوریز، سکسیس سٹوریز جان کے ہم نے کہا تھوڑا سا کرسپ ایڈ کر دیتے ہیں، ہاٹ ٹاک ایڈ کر دیتے ہیں، جس سے آپ کو انشاءاللہ ضرور مزہ آنے والا ہے. ہم سر کا ویلکم کرتے ہیں سلمان عابد صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیا حال چال ہے آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. سر تھینکس فار کمنگ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہنستی مسکراتی ہمیشہ کی طرح. تھینکس فار کمنگ، تھینکس فار یور ٹائم. اٹس مائی پلیئر، مائی آنر. تھینک یو سو مچ. اچھا سر، تھوڑی سی ہارڈ ٹاک ہو جائے گی، وہ میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی. جماعت اسلامی جو ہے وہاں سے آپ کی تربیت، پہلی تربیت کا وہ آپ کی ہے. جماعت اسلامی تو فوج کی مخالفت کرتی ہے، اور جبکہ آپ فوج کی حمایت بھی کرتے ہیں اور جماعت اسلامی کے لیے بھی سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اس پر ذرا روشنی ڈالیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ میرا براہ راست اس طرح سے جماعت اسلامی سے تعلق نہیں تھا. میرا تعلیمی کیریئر جو ہے اس میں پہلی سیڑھی جو ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ تھی، اور میں مولانا ابو علی مودودی کے لٹریچر سے بہت متاثر ہوا تھا. تو میں نے طلبہ سیاست کی اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے. پھر اس کی حد تک کہیں نہ کہیں ہمیں جماعت اسلامی کو بھی سپورٹ کرنا پڑا. لیکن یہ ساری گفتگو جو ہے 1993 تک کی ہے. 1993 تک میرا ایک تعلق جو ہے وہ جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ رہا. 1993 میں نے عملی طور پہ جماعت اسلامی کے ساتھ جو میری وابستگی تھی اسے میں ختم کر چکا تھا. اس لیے اب 1993 کے بعد جو میری گروئنگ ہوئی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ہوئی ہے، اور چیزوں کو مجھے دیکھنے کا، سمجھنے کا، پرکھنے کا جو پیمانہ مجھے ملا، اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان میں شاید یہ وہ پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے مجھے کام کرنا چاہیے. اور کیونکہ میں نے یہ طے کیا کہ میں نے جرنلزم کرنی ہے، تو جرنلزم میں پھر آپ کو کسی جماعت کی وابستگی کے ساتھ طے کر جب آپ جرنلزم کریں گے تو پھر وہ جرنلزم رہتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کی ہم خیال تو ہو سکتے ہیں کسی بھی جماعت کے، لیکن آپ ان کے ساتھ وابستگی جب رکھیں گے تو پھر آپ نیوٹرل نہیں رہتے. تو اس لیے مجھے جب صحافت کرنی تھی اور مجھے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنا تھا، تو مجھے کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستگی وہ میرے لیے ایک رکاوٹ بن سکتی تھی. اس لیے میں نے تو 93 میں ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یا جس میں جماعت اسلامی کے ساتھ اپنے آپ کو کوئٹ کیا. پھر اس کے بعد ایک ہوتا تھا الیکشنز وغیرہ ہوتے تھے. تو آپ نے دیکھا کہ 1993 کے بعد سے، بلکہ 88 کے بعد سے اسلامی جمہوری اتحاد بنتا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف. تو اس میں PMLN بھی ہوتی تھی اور جماعت اسلامی بھی ہوتی تھی. تو ان کو ووٹ دے دیتے تھے تو یا کمپین چلا دیتے تھے کسی نہ کسی حد تک الیکشن کے دوران. تو وہ ووٹ کی حد تک ایک تعلق رہا اسلامی جمہوری اتحاد کو ووٹ دینے کا، کیونکہ میرے سیاسی نظریات میں اینٹی پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ تھی، ہم پیپلز پارٹی کے مخالف سمجھے جاتے تھے یا سمجھتا تھا. تو اس لحاظ سے پھر وہ ایک فیز تھا. لیکن وہ بھی پھر آپ دیکھیے 99 کے بعد جو ہے نا وہ سارا فیز ٹوٹ گیا جب وہ جنرل ضیاء مشرف آئے. اس کے بعد جو کچھ ڈیولپمنٹ سینیریو بنا تو اس کے بعد تو وہ کوئی چیز اس طرح سے نہیں رہی. پھر میری ایک تھوڑی سی پولیٹیکل سپورٹ جسے میں کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہی. اس کی ایک وجہ ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے جس طرح سے اس ملک کو چلایا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں بھی اس رومانس کا شکار ہوا جس طرح سے باقی لوگ ہوئے کہ ہمیں تبدیلی کے لیے عمران خان کو ووٹ دینا چاہیے تھا، اور ہم نے ووٹ بھی دیا، ان کی حمایت بھی کی اور ان دونوں جماعتوں کے خلاف. لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو تبدیلی کا نعرہ ہے
وہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. لوگ آج تو جاتے ہیں جذباتی نعرے لگا کے, جیسے عمران خان نے بھی بہت جذباتی نعرے لگائے, لیکن عملی طور پہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو حکومت کرنا ذرا ایک ڈفرینٹ چیلنج ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہی وجہ ہے کہ آج عمران خان کو بھی حکومت کرتے ہوئے خاصی مشکلات کا سامنا ہے, بلکہ وہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے بہت سی چیزوں کا پتہ ہی نہیں چلا اور میرے پاس وہ تجربہ نہیں تھا. آپ نے دیکھا نا واقعہ. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت ایک ڈفرینٹ چیز ہے, اپوزیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اپوزیشن میں تو آپ بڑے جو کہتے ہیں دھماکے کرتے ہیں, لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے میرا فلاں بازو کٹا ہوا ہے تو میرا فلاں بازو کٹا ہوا ہے, میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے, میرے پاس یہ طاقت نہیں ہے, فلاں کو سن نہیں رہا. تو یہ ایک معاملہ رہا, مینجمنٹ پروسیس ہوتا ہے وہ ساری. اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ ایک آپ جماعت اسلامی, پھر پاکستان مسلم لیگ نون, پھر پی ٹی آئی, ان تین جماعتوں کو کسی نہ کسی دور میں میں سپورٹ کرتا رہا ہوں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس وقت یہ کوئی جمہوری سیاست نہیں ہے. نمبر 1, اس کا کوئی تعلق قانون کی حکمرانی سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق عوام کی بہتری کے ساتھ نہیں ہے. یہ سب سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی, انکلوڈنگ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, مذہبی جماعتیں, یہ سب اقتدار کی رساکشی کے کھیل کا حصہ بن چکی ہیں. ان کے لیے اقتدار جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, لوگ امپورٹنٹ نہیں. ہاں, تو لوگوں کو یہ بے وقوف بناتے ہیں, لوگوں کو یہ پولیٹیکل ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جذباتی نعروں کے ساتھ, کہیں سیاست کے نعروں پہ, کہیں مذہب کے نعروں پہ, کہیں فرقوں کے نعروں پہ. تو میں تو بڑا اس معاملے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہوں کہ جس قسم کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے یہ سب ایک مداری فن ہے اور اپنا اپنا منترا ہے. اس کا ملک کی بہتری کے ساتھ شاید کوئی بڑا تعلق نہ بنے, کیونکہ پیسوں کی بنیاد پہ سیاست ہو رہی ہے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے نا وہ سیاسی قیادتوں کے لیے اہم ہو گیا, وہ سیاسی جماعتوں کے لیے اہم ہو گیا. ٹکٹس بھی زیادہ تر انہی لوگوں کو ملتی ہیں جو پیسے لگاتے ہیں, اور الیکشن پالیٹکس خود ایک کاروبار بن گیا ہے, بلکہ یہ جمہوریت سیاست خود ایک کاروبار بن گئی ہے. لوگ آتے ہیں اس میں انویسٹ کرتے ہیں, اس سے اربوں روپے کماتے ہیں اور ان کی پھر ترقی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو موجودہ سیاست ہے میں تو اس کا مخالف ہوں. اچھا, آپ نے اداروں کی بات کی اور پارٹیز کی بات کی, کبھی آپ کو لفافہ آفر ہوا؟ دیکھیے لفافہ جو ہے نا پاکستان میں ایک بڑی پرانی اصطلاح ہے, اب بڑی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے. لفافہ تو بہت چھوٹی چیز رہ گئی, بڑی بڑی آفرنگ جو ہے نا لوگوں کو, لازمی بات ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کو کروڑوں کے شکل میں پیسے ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو بڑی مراد ملتی ہیں, بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں, پلاٹ ملتے ہیں, لائسنس ملتے ہیں کاروبار کے, پیٹرول پمپ کے لائسنس ملتے ہیں. تو یہ ایک پاکستانی جرنلزم کے اندر خرابی تو رہی ہے, لیکن یہ مجموعی تصویر نہیں ہے پاکستانی صحافت کی. یہ 10% لوگ ہوں گے جو اس قسم کے کام کرتے ہیں, آج بھی 90% ہمارے صحافی وہ ہیں جن کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی جو ہے نا وہ تنخواہ کے اوپر ہے. وہ کوئی 2 نمبر طریقے سے پیسے نہیں کماتے, نہ ان کے پاس وہ اپرچونیٹیز ہیں اس طرح سے, اور اگر اپرچونیٹیز آ بھی جائیں تو لوگ کماتے بھی نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی بڑے دیانتدار قسم کے ہمارے جرنلسٹ ہیں. اپرچونیٹیز پیدا کرنے والے کون ہیں؟ دیکھیے اپرچونیٹیز پیدا کرنے والے 5-6 فیکٹرز ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے, حکومت ہو سکتی ہے, ادارے ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے کاروباری طبقات کے لوگ ہو سکتے ہیں, بڑے بڑے مافیاز ہو سکتے ہیں, سیاسی جماعتوں کی قیادتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, مذہبی جماعتوں کی قیادتیں ہو سکتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی اور منشا کے مطابق میڈیا کو چلانے کے لیے, اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے پھر طرح طرح کی مراد, جس کو آپ رشوت بھی کہتی ہیں, بدعنوانی بھی کہتی ہیں, اکرا پروری بھی کہتی ہیں, اس کی شکلیں رہی ہیں جرنلزم جو جنم لیتی ہے. اور دنیا بھر میں, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ تو نہیں, پوری دنیا میں اس طرح کی جرنلزم موجود ہے. لیکن یہ کہنا کہ پوری جرنلزم ایسی ہے, کم از کم میں اس پر اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ کی بات کی جائے, آپ نے کبھی کوئی لفافہ؟ یہ بڑی مشکل بات ہوگی. میں یہاں پہ بیٹھ کے یہی کہوں گا کہ میں تو جو ہے نا نہیں لوں گا, اور نہ میں نے اس کو پسند کرتا ہوں. ایک عام آدمی جتنا بھی کرپٹ کیوں نہ وہ بھی یہی کہے گا جو بات ابھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوگ لیتے ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں اور میرا لائف سٹائل دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنی لائف سٹائل میں کتنے مراد لیتے ہیں, کتنے بڑے مکانات ہیں ہمارے, کتنے بڑے محلات ہیں, کون کون سی گاڑیاں ہم نے رکھی ہوئی ہیں, بینک بیلنس کیا ہے. آج کل تو آج کی دنیا میں جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس میں کسی کو ٹریس آؤٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے. اس کو آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں, اس کے سارے پلاٹس, سارے کاروبار, سارے بینک اکاؤنٹ, سب چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہیں. تو کون سی مشکل بات ہے اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہے کہ یہ جرنلسٹ جو ہے آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہا ہے یا کچھ لے دے کے جو ہے نا اپنے معاملات کو چلاتا ہے. آپ جرنلزم میں کس لیے آئے, کس سے انسپائر ہو گئے؟ دیکھیے پہلی سیڑھی جو ہے نا وہ تو میرے والد تھے. میرے والد عبدالکریم عابد مرحوم جو ہیں وہ پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام تھے. آج بھی پاکستان کے اندر جو دائیں بازو اور بائیں بازو کے صحافی ہیں, آپ ان سے ڈسکس کریں تو وہ میرے والد کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں. تو میری پہلی انسپائریشن جو ہے وہ میرے والد تھے بنیادی طور پہ. مجھے لگتا تھا کہ مجھے جرنلسٹ بننا چاہیے, حالانکہ میرے والد مجھے بینکر بنانا چاہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ جرنلزم میں کچھ نہیں ہے, تم بینکنگ شعبے میں جاؤ, جو کہ میرا شوق نہیں بنا. تو پھر میں ساتھ ساتھ میں نے جرنلزم شروع کی.
پھر میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آ گیا, این جی اوز کے کیمپ میں نے کام کیا بہت ساری این جی اوز میں, لیکن ساتھ ساتھ میں نے میڈیا چلایا. پھر 2005 میں میرے والد کی ڈیتھ ہوئی. پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھے اپنے والد کی لیگیسی جو ہے نا اس کو آگے بڑھانا ہے, لکھنے کا, پڑھنے کا. تو میں 2005 سے لے کے آج 15 برس سے مسلسل لکھ رہا ہوں اور مسلسل جرنلزم کر رہا ہوں, ان کے ساتھ اٹیچ ہوں. اب ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں, دونوں شعبوں کو ساتھ ساتھ چلاتا ہوں. پھر 2000 میں الیکٹرانک میڈیا آ گیا, اس نے ایک نیا بوم دیا, تو مجھے بہت سارا موقع ملا الیکٹرانک ٹی وی پہ. حالانکہ اس سے پہلے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی میں نے کام کیے, پروگرام کیے اینکرنگ کے طور پر. پھر مجھے لگا کہ جب الیکٹرانک ٹی وی آیا تو پھر یہ بے تحاشا چینل آ گئے, تو تجزیہ نگاروں کی ایک پوری کھیپ پیدا ہوئی, تو وہ پورا مجھے الیکٹرانک میڈیا میں موقع ملا. پرنٹ میڈیا میں میں اس وقت پاکستان کے ایک سیکنڈ لارجسٹ اخبار میں باقاعدگی سے لکھتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے وائس آف امریکہ کا ریگولر یہاں پہ جو ہے نا ان کا کمنٹیٹر ہوں, وائس آف امریکہ اردو سروس کا. بی بی سی کے لیے میں نے پروگرام کیے, پھر میں نے سی این این کے لیے پروگرام کیے, پھر میں نے وائس آف جرمنی کے لیے پروگرام کیے, پھر میں نے چائنا ریڈیو سروس جو ہے اس کے لیے کام کیا, انڈیا ریڈیو سروس کے لیے کام کیا. تو بہت سے انٹرنیشنل چینل جو ہیں وہ مجھے آج بھی بطور کمنٹیٹر جو ہے تجزیہ کار کے طور پہ پاکستان کے حالات, انٹرنیشنل حالات کے اوپر مجھ سے گفتگو کرواتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ آپ نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا, تو سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ شان تھے, جرنلزم کی شان تھے, آن تھے. آپ کو کیا لگتا ہے اپنے اینڈ سے کیا آپ نے اپنی ان کی شان کو سلام کیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میرے والد جو ہے نا ان کا مطالعہ بہت وسیع تھا. میں تو ابھی مطالعہ اس طرح سے لے نہیں سکا جتنا میرے والد کا مطالعہ تھا. دوسرا وہ جو دور تھا نا جس زمانے میں میرے والد نے جرنلزم کی, وہ ایک نظریاتی دور تھا. دائیں بازو کا اور بائیں بازو کے درمیان ایک نظریاتی لڑائی تھی, اصول پسندی کی. درست تھا یا غلط تھا, لیکن لوگ اس میں ایک نظریاتی لڑائی لڑ رہے تھے. پھر تیسری بات یہ کہ جرنلزم کے بھی ایتھکس تھی. اس طرح کی جرنلزم نہیں ہو رہی تھی جس طرح کی آج ریٹنگ بیسڈ میڈیا ہے, پروپیگنڈا بیسڈ میڈیا ہے, ایجنسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں, وہ چیزیں نہیں. تو اس لیے میں تو اس طرح کا کمپیریزن نہیں کرتا. میرے والد کا رتبہ بہت ہے, لیکن کم از کم یہ ہے کہ میں نے جس قسم کی جرنلزم کی ہے, کوئی مجھ پہ یہ الزامات نہیں لگا سکتا کہ میں نے جو ہے نا اس جرنلزم کو ایک نیگیٹو طریقے سے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. جو میں سوچتا ہوں درست یا غلط وہ میں کہتا ہوں. بہت سے لوگ مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں, وہ کرتے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی کا اسپوک مین ہوں. کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کے ساتھ جو ہے نا کوئی معاملات طے کر رکھے ہیں. کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کسی ایک خاص جماعت کے لیے کام کرتا ہوں. میں کسی کا بھی اس طرح سے اسپوک مین ہی نہیں کرتا. میرا خیال ہے میرے نظریات سے ایک زمانے میں پی ایم ایل این کو بڑا فائدہ ملتا تھا, میرے خیالات سے پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ملا ہے, میرے خیالات سے جماعت اسلامی کو بھی ایک زمانے میں ایم ایم اے کی پولیٹکس میں فائدہ ملا, میرے خیال کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کو بھی میرے بہت سے خیالات سے فائدہ ملتا ہے. اور لیکن ان سب کو بھی میرے خیالات سے جو ہے نا کہتے ہیں نقصان بھی ہوا ہے, کیونکہ جب میں ان پہ تنقید کرتا ہوں تو لوگ تنقید تو پسند نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پی ٹی آئی کا اسپوکس پرسن سمجھا جاتا ہے. وہ دیکھیے جو اسپوکس پرسن ہے نا, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پی ایم ایل این پہ تنقید کریں تو کہا جاتا ہے کہ آپ نواز شریف کے مخالف ہیں اور عمران خان کے حامی ہیں. اگر آپ عمران خان کی حمایت کریں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ایک تانا زنی ہے نا ہماری سیاست میں چل رہی ہے نا, ہر ایک کو کہیں گے آپ عمران خان کے حق میں بات کریں تو وہ کہیں گے یہ پی ٹی آئی کے اسپوک پرسن ہے, آپ عمران خان کے خلاف بات کریں تو وہ کہیں گے آپ نواز شریف کے اسپوک پرسن ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو دیکھیں. دیکھیے اسپوک پرسن کون ہوتا ہے؟ اسپوک پرسن 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اسپوک پرسن یہ ہے کہ جو باقاعدہ تنخواہ لیتا ہے ایک جماعت کے اندر اور ان کی ترجمانی کرتا ہے, جن کو آفیشیل اسپوک پرسن کہا جاتا ہے, جیسے شہباز گل صاحب ہے, عاشق فردوس ابان ہے اور شبلی فراز ہے, یہ ان کے اسپوک پرسن. دوسرے اسپوک پرسن وہ ہوتے ہیں جو اندر کھاتے اپنی ہمدردی اپنی محبت رکھتے ہیں اس کے ساتھ, اور اس کا ہر چوک کے اوپر نہ اعلان کرتے ہیں کہ سب سے بہتر کوئی ہے. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ تو پی ٹی آئی کا ترجمان بن گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوتی ہے. تیسرے نمبر پہ پھر وہ اسپوکس پرسن وہ ہوتے ہیں جو اپنے کچھ مفادات حاصل کرتے ہیں. پلاٹ لے لیے, لائسنس لے لیا, کاروبار کرا لیا, قرضہ معاف کروا لیا, فلاں کرا لیا, پھر ان کی مجبوری بن جاتی ہے. اچھا اب میں تو دیکھیے نا, میں تو پچھلے اگر آپ میرے 1 سال کے آرٹیکل دیکھیں ایکسپریس میں تو آپ کو بیش تحاشا ایسے آرٹیکل ملیں گے جہاں میں نے پی ٹی آئی کی گورننس پہ بڑی تنقید کی ہے اور عمران خان کی سیاست پہ بڑی تنقید کی ہے, عمران خان کی سلیکشن پہ بڑی تنقید کی ہے, جس قسم کے لوگ اس نے رکھے ہیں منسٹرز, جس قسم کے چیف منسٹرز بنائے ہوئے ہیں, تو میں تو ان پہ تنقید کرتا رہا ہوں. عمران خان کی بہت سی پالیسی جو بھی آپ کہہ رہی تھی, کل عمران خان نے کہا ہے کہ جی یہ میری ٹیم کی ناکامی ہے. ٹیم کی ناکامی نہیں ہے, ان کی اپنی ناکامی بھی ہے, کیونکہ وہ جس طرح سے ان کو پرفارم کرنا چاہیے تھا وہ ان کی ناکامی ہے. لیکن لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وزیر ناکام ہو گیا, لوگ یہ کہیں گے پرائم منسٹر ناکام ہو گیا, پی ٹی آئی ناکام ہو گئی. تو اس لیے میں تو پی ٹی آئی پہ تنقید بھی بہت کرتا ہوں. اچھا جب میں
جب میں تنقید کرتا ہوں تو پھر میں ان کا اسپوک پرسن کیسے ہو سکتا ہوں؟ مجھے وہ کیسے مانیں گے اسپوک پرسن کہ جب میں ان پہ تنقید کر رہا ہوں؟ ان کا تو اسپوک پرسن سے مراد یہ ہوتی ہے جو ہمارے غلط کاموں کی بھی تشہیر کرے. اور پاکستان میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے دیکھیے نا، ایسے ایسے شاندار کالم نگار ہیں ماشاءاللہ. نواز شریف کو انہوں نے مسیح بنایا ہوا، خدا بنایا ہوا، کبھی نواز شریف پہ تنقید نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے حامی لوگ کبھی پیپلز پارٹی پہ تنقید نہیں کرتے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ اسپوکس پرسن. وہ لوگ جو ہر حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ دیکھیے مجھے ایک اچھا موقع کیا ہے، جو حکومت آتی ہے وہ اتنا گندا بیہیو کرتی ہے کہ خود ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کریں. ہم کیسے کہیں کہ جی پی ٹی آئی نے جو ہے نا اس وقت ملک میں دودھ کی نہریں بہا دی ہیں؟ کیسے کہہ دیں؟ ہم کوئی ان کے اسپوکس پرسن ہے یا ہم نے ان سے کوئی پیسے لیے ہوئے؟ اگر وہ غلط کام کریں گے تو پھر تنقید ہوگی، درست کام کریں گے تو اس کی بھی حمایت ہوگی. یہ دونوں، جیسے اب انہوں نے فار ایگزامپل کنسٹرکشن کے بزنس کو بوم کیا ہے تو ہم حمایت کریں گے، بڑا اچھی بات ہے. کنسٹرکشن بزنس بوم ہوا ہے. ہم کہیں گے ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑی بوم ہوئی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم کہیں گے کہ عام آدمی کی اور مہنگائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ سیریس مسئلہ ہے. بے روزگاری کا بڑا سیریس مسئلہ ہے. گورننس کے بڑے سیریس کرائسس ہے. گیس بجلی جو ہے ان کی قیمتیں دیکھیں کہاں پہنچ گئی ہیں. پہلے بھی 3 روپے. تو اس لیے وہ مجھ سمیت کوئی بھی فرد ہوگا اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی سٹیج پہ بیٹھتے ہوئے لکھتے وقت اور بولتے وقت حکومت کو بڑے شاندار طریقے سے ڈیفینڈ کرے. حکومت کو ڈیفینڈ کرنا تو وزراء کے لیے مشکل ہو چکا ہے، تو ہم جیسے لکھنے والوں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم چوک میں بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کریں؟ انصاف اور اصول لکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہی سب سے بڑا اور کڑوا سچ بھی حقیقت بھی یہی ہے. اگر فار ایگزامپل آپ کو پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب جو ہے وہ آفر کریں اپنا میڈیا مینیجر بنانے کے لیے، دیکھیے کیا آفر قبول کریں گے؟ پہلی بات یہ کہ جتنا بھی میرا سیاسی ایکسپیرینس رہا ہے نا، مجھے مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں نے آفر کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کام کریں. میں نے انکار کر دیا. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. اگر میں کسی پارٹی کے ساتھ کام کروں گا نا تو پھر میری جانبداری جو ہے وہ متاثر ہوگی. ایک بات، پھر میں غیر جانبدار نہیں رہا، پھر میں جانبدار ہو جاؤں گا. ایک بات، پرویز رشید بن جاؤں گا، شبلی فراز بن جاؤں گا، بات سنیں، شبلی فراز بن جاؤں گا، شہباز گل بن جاؤں گا، شہباز گل بن جاؤں گا، آصف فردوس امان بن جاؤں گا. یہ وہ لگ رہا ہے جو اسپوکس پرسن ہے. تو جب میں ان کی میڈیا کی ترجمانی کروں گا تو مجھے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے نا، جس کا میں ترجمان ہوں. اور ان کی ہر غلط بات کو، اچھا، اور ان کی ہر بات کو میں نے کہنا کہ یہ درست ہے. وہی مسیح ہیں، وہی خدا ہیں، وہی کبھی غلط سوچ نہیں سکتے. عمران خان کبھی کیسے غلط سوچ سکتا ہے؟ نواز شریف کیسے غلط سوچ سکتا ہے؟ کیا کبھی پرویز رشید نے تنقید کی ہے نواز شریف کے اوپر؟ کیا کبھی شہباز گل نے تنقید کی ہے کسی نے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں اپنا کھوکر صاحب جو ہے، نواز کھوکر جو ہے، کبھی انہوں نے تنقید کی ہے؟ وہ کبھی نہیں کریں گے. تو اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک رائٹر جو ہے، لکھنے والا، بولنے والا، اگر وہ کسی پارٹی کی نوکری کر لے اور کسی پارٹی کی ترجمانی کر لے، پھر اس کا سچ پیچھے رہ جاتا ہے اور پارٹی کا سچ جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے. پھر مجھے بس وہی کہنا ہے جو پارٹی کا ہے، چاہے وہ درست ہو. اب دیکھیں نا روزانہ کی بنیاد پہ شام کو جتنے سر یہ شام کو جو تماشا لگتا ہے ٹی وی ٹاک شوز میں، جو مختلف ترجمان آتے ہیں ہر جماعت کے، آپ ان سے نجی محفلوں میں بات کریں، وہ اپنی پارٹیوں کو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں، اپنی قیادت کو گالیاں بکتے ہیں. لیکن جیسے ہی کیمرے پہ آتے ہیں ماشاءاللہ ان کی تعریف اور توصیف میں ایسے شروع ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے خدا بنے بیٹھے. تو اس لیے مجھے تو یہ سوٹ نہیں کرتا یہ شعبہ.